فضا نے جب سے کمال کے منہ سے یہ سنا ہے کہ وہ کسی میڈم کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، تب سے فضا کے دل و دماغ میں بس ایک ہی نام گھوم رہا ہے کہ شاید یہ سب کچھ اس کی اپنی بھابھی رانی نے کیا ہے تاکہ وہ اسے اپنے بھائی کی زندگی سے باہر نکال کرے۔ فضا جس کا کہنا یہ ہے کہ رانی اپنے بھائی زارون کی زندگی سے فضا کو نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، پھر چاہے وہ فضا کی کڈنیپنگ ہی کیوں نہ ہو۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رانی جو سارون کو بے انتہا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فضا جہاں کہیں پر بھی ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اور تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرے اندازے کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوئے۔ اس بات پر زارون رانی کو جب جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا اندازہ اس بار غلط ہے، صاف اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں کہ فضا کا کڈنیپ ہوا ہے، اور فضا ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کہیں پر بھی چلی جائے۔ اس بات پر سعید بھی بھڑکتا ہے اور کہتا ہے اپنے بیٹے زارون سے کہ مجھے لگتا ہے کہ رانی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اس لڑکی کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے اپنی منگنی بھی توڑ دینی چاہیے، اور ہو سکے تو اناؤنس کر دو کہ تمہارا اس لڑکی کے ساتھ اب کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو اور اس گھر کی عزت بننے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ ایسی لڑکی جو اغوا ہو چکی ہے، ہم لوگ کیسے اسے اپنے گھر کی عزت بنا سکتے ہیں؟ اس بات پر زارون اپنے والد سعید سے کہتا ہے کہ کم از کم آپ تو ایسی باتیں نہ کریں۔ سعید غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے زارون کو کہ دیکھو اپنی حالت کو، تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، جب سے وہ لڑکی غائب ہوئی ہے تم نے تو آرام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کہتا ہے زارون جب اپنے والد سعید سے کہ جب تک فضا نہیں مل جاتی میں کیسے آرام کر سکتا ہوں، جب فضا مل جائے گی تو مجھے بھی سکون آ جائے گا، اس دن میں آرام بھی کر لوں گا۔ سعید بھڑکتا ہے اور کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ یہی وجہ ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی سے اپنی منگنی توڑ دو، کیونکہ میں تمہیں اس حالت میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لڑکی بیاہ کر ابھی اس گھر میں نہیں آئی اور اس کے یہ طور طریقے اور یہ تماشے ہیں، جب وہ بیاہ کر اس گھر میں آ جائے گی تو پھر وہ تمہارے اور ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ اس نے تو ابھی سے ہی ہمارے گھر کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید ہمارے گھر کی عزت برباد کرے۔ وہیں پر دوسری طرف فضا جو کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ میرے ساتھ آخرکار یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، آخرکار کون ہے وہ میڈم جس کے کہنے پر یہ لوگ مجھے کڈنیپ کر کے لے کر آئے ہیں، کہیں وہ میری اپنی بھابھی رانی تو نہیں؟ دوسری طرف ثاقب رانی کو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ فضا جہاں کہیں پر بھی گئی ہے وہ میرے تناؤ کی وجہ سے گئی ہے، وہ مجھ سے تنگ آ کر گئی ہے، شاید میں نے اس پر کچھ زیادہ ہی غصہ کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات پر رانی بھڑکتی ہے اور کہتی ہے ثاقب سے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، فضا جہاں کہیں پر بھی ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، میرے منع کرنے کے باوجود کہ وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتی وہ یونیورسٹی چلی گئی، اس نے میری ایک بات نہیں مانی، اور اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، تو میں صاف الفاظوں میں کہہ دوں کہ میں اس بات کو ماننے سے قاصر ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے ساتھ خود کیا ہے۔ اس بات پر ثاقب خاموشی اختیار کر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید رانی جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہیں پر زارون فضا کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے، لیکن اب تک وہ فضا تک نہیں پہنچ پایا، اور اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر فضا کو کسی نے کڈنیپ کیا بھی ہے تو کون ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اسے کسی ہاسپٹل سے بھی کوئی ڈیڈ باڈی یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کیس نظر نہیں آیا، تو فضا آخرکار کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا زارون فضا کو ڈھونڈ نکالنے میں ہو جائے گا کامیاب؟ کیا فضا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی بھابھی رانی نے کروایا ہے؟ کیا زارون فضا کی بات مانتے ہوئے رانی کو مجرم سمجھنے لگے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔